یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور دونوں کی شادی کر دی۔ گلاب کی شہزادی۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک شاندار محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کے لمبے لال بال تھے اور اسے گلاب کے پھول بہت پسند تھے، لہٰذا ہر کوئی اسے گلاب کی شہزادی کہتا۔ ہر روز شام کے وقت شہزادی بالکنی میں جا کر تالی بجاتی۔ تالی کی آواز پر ایک گانے والی سنہری چڑیا اڑ کر اس کے کندھوں پر بیٹھ جاتی۔ جب چڑیا پیاری سی آواز میں گانا شروع کرتی تو شہزادی بھی اس کے ساتھ گانے لگتی۔ لوگ ان کی خوبصورت آواز پر سکون کی نیند سوتے رہتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن کسی چڑیل کو شہزادی کے خوبصورت بالوں کا پتہ چل گیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کے بالوں کو کالا کر دیتی۔ چڑیل نے اپنی جادوئی چھڑی استعمال کرتے ہوئے ایک منتر پڑھا تو شہزادی کے بال سرخ سے کالے ہو گئے۔ اگلے روز جب شہزادی روز کی طرح بالکنی میں گئی اور چڑیا کے ساتھ خوبصورت آواز میں گانا شروع کیا، مگر اس بار لوگ جاگتے رہے۔ شہزادی کو معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے چڑیا سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چڑیا کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے اس نے گلاب کی پتیوں کو پانی میں ڈالا اور اس پانی سے اپنے بال دھوئے تو اس کے بال پہلے کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو گئے۔ روز کی طرح شہزادی چڑیا کے ساتھ گانا گاتی تو لوگ میٹھی نیند سو جاتے۔ چڑیل کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے پھر وہی منتر پڑھا، لیکن اس بار چڑیل نے ہر طرف سے گلاب کے پھول توڑ لیے تھے تاکہ شہزادی کے بال پہلے جیسے سرخ نہ ہو سکے۔ کیوں شہزادی کے بال پھر سے کالے ہو گئے اور لوگوں کی نیند پھر سے اڑ گئی۔ شہزادی بالکنی میں کھڑے ہو کر رونے لگی کہ اب اس کے بال پہلے جیسے کبھی نہیں ہو سکتے، اور یوں اس کے آنسو کا ایک قطرہ نیچے جا کر فرش پر گرا۔ ایک نوجوان جو وہاں سے گزر رہا تھا اس خوبصورت شہزادی کو بالکنی میں روتا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے پاس ایک صندوق تھا جس میں سے اس نے سرخ رنگ کا ایک بال نکالا اور اس کو آنسو کے قطرے پر رکھا جو شہزادی کی آنکھوں سے گرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ رنگ کا بال گلاب کے پھول میں بدل گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس نے جلدی سے اس گلاب کے پھول کو پانی میں ڈال کر اس سے اپنے بال دھوئے، اور یوں اس چڑیل کا جادوئی اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی کے بال پہلے کی طرح سرخ ہو گئے اور ہر طرف گلاب کے پھول کھل اٹھے۔ بادشاہ نے جب نوجوان سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ بال کہاں سے آیا ہے تو اس نے بتایا کہ شہزادی سے بچپن میں میری بہت دوستی تھی۔ ہم نے دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے بال توڑ کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ پھر میں سفر پر چلا گیا، اب واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور دونوں کی شادی کر دی۔ اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔